الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ آج کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے، اور اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے چند سوالوں کا جواب دیں تو ہم آپ کی اتباع کریں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں جواب دوں گا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح طور پر قسم دے کر کے فرمایا کہ اگر میں نے صحیح جواب دے دیا تو کیا تم میری اتباع کرو گے، یعنی قسم دے کر کے کہا ان سے کہ تم ایمان ضرور لانا۔ چنانچہ انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں اگر آپ نے صحیح جواب دیے تو ہم ایمان لے کر کے آئیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلا سوال تو یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کیا تھا، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ مرد کا پانی گاڑھا اور کیوں ہوتا، مرد کے پانی اور عورت کے پانی میں فرق کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتے کیسے ہیں۔ 3 سوال یہ، اور ایک سوال یہ تھا کہ آپ کے پاس وحی کون سا فرشتہ لے کر کے آتا ہے۔ یہ 4 سوال تھے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک سوال اور، یعنی رعد کے متعلق، جو بجلی کے اندر جو کڑک ہے اس کے متعلق بھی سوال کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا صحیح طریقے سے جواب دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کیا تھا، اور دوسرا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ مرد اور عورت کے پانی میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مرد اور عورت کے پانی میں فرق یہ ہے کہ مرد کا جو پانی ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور سفیدی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور عورت کا پانی زردی کی طرف مائل ہوتا ہے اور پتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اب ان دونوں میں سے، یعنی مرد اور عورت میں سے جس کا بھی پانی غالب آ جاتا ہے، ہونے والا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی کی شکل و صورت کے اوپر جاتا ہے اور اسی کے اثرات اس بچے کے اندر آتے ہیں۔ اگر مرد کا پانی غالب آ جاتا ہے تو اسی کی شکل و صورت پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا غالب آ جاتا ہے تو اسی کی شکل و صورت اور اسی کے تمام اثرات بچے کے اندر آتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر تیسرا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیسی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ایسی ہے کہ آنکھوں سے سوتے ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا رہتا تھا۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اعضاء تمام کے تمام ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں تو اگرچہ ظاہری طور پر لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے جاگے ہوئے رہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اور پھر چوتھا جو سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کون سا فرشتہ لے کر کے آتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
کہ جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لے کر کے آیا، وہی فرشتہ میرے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام لے کر کے آتا ہے۔ چنانچہ جب یہ سنا انہوں نے، یہودیوں نے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لے کر کے آتے ہیں، تو فوراً چیخ اٹھے، چلا اٹھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کے احکام لے کر کے آتے ہو اور ہم ایمان لے کر کے آئے۔ اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا، حضرت میکائیل علیہ السلام احکام لے کر کے آتے تو ہم ایمان لے آتے۔ دوسری جگہ کو سورہ بقرہ میں کہا ہے نا، کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو یہودیوں کے بہت بڑے دشمن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا کرتے تھے، عذاب لے کر کے آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اور کوئی فرشتہ لے کر کے آتا احکام تو ہم ایمان لے آتے، لیکن جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی واقعے کو بیان فرمایا۔ تو حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کیا تھا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت یعنی اسلام تو ایک ہی ہوتا ہے، یعنی ہدایت تو اللہ تبارک، ایمان ایک ہی ہے، لیکن شریعت کے اندر کچھ احکام بدلتے رہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے اندر یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی نظر مانی جاتی تھی تو نظر کے اندر اپنے اوپر چیز کو حرام کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، روایت کے اندر آتا ہے کہ عرق النساء جو درد کی بیماری ہوتی ہے اس میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میری جو سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز ہے میں اس کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پسندیدہ چیز تھی وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا، چنانچہ انہوں نے اسی کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اب اسی کو یہاں یہودیوں نے آ کر کے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں ہم تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، حالانکہ آپ تو وہ چیز کرتے ہو جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حرام تھی، کہ اونٹ کا گوشت ان کے اوپر حرام تھا۔ بلکہ روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے اوپر حرام کر لیا اونٹ کے گوشت کو اور دودھ کو، تو اب ان کی جو نسل کے اندر آنے والے پیغمبر تھے وہ تقریباً ایک لمبے زمانے تک ہر ایک نبی کے نے اپنے اوپر حرام رکھا ہے اس کو۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ ملت ابراہیمی کے اوپر اپنے اوپر آپ کو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، حالانکہ ملت ابراہیمی کے اندر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹ کا دودھ پینا حرام تھا، آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو، پھر آپ کیسے کہتے ہو؟ تو اسی کو بیان فرمایا ہے کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ میں بیان کر رہا تھا ابھی کہ شریعت کے اندر احکام بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش کرنے کا یعنی جو نظر مانی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، وہ اس طریقے سے پورا کیا کہ اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو اور دودھ کے پینے کو حرام کر لیا، لیکن محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کا الٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ تقرب کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کو چھوڑ دینا یہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ تھا۔ تو اسی لیے جیسے سورہ تحریم جو آئے گی اس میں حضرت محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا کہ معراج کے بعد واقعہ تھا، ایک ازواج مطہرات کے ساتھ پیش آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ فوراً اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیسے حرام کر رہے ایک چیز کو کہ جس کو ہم نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے۔ تو محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے اس کو حرام کرنا اپنے اوپر یہ جائز نہیں ہے، بلکہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قسم کھا لے کہ میں اس چیز کو استعمال نہیں کروں گا، حالانکہ وہ اس کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے، تو اس کو چاہیے کہ قسم کو توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے، اس چیز کو استعمال کرے، کھائے پیے اچھے طریقے سے۔ تو اسی کو بیان فرمائے صاحب کے اندر کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ کل الطعام تمام کے تمام کھانے کی چیزیں حلال تھی، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ مگر وہ چیز جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے، اسرائیل سے مراد یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، علی نفسہ اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ تورات کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے جو چیز حرام کی تھی بنی اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، باقی تمام چیزیں حلال تھی لیکن صرف اونٹ کے گوشت کو کھانے کو اور دودھ کے پینے کو حرام کیا تھا اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ پھر تورات نازل ہوئی تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے کچھ چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے صرف ایک ہی چیز تھی، اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ کا استعمال کرنا۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تو کہہ دیجئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قل فأتوا بالتوراۃ، تو آپ کہہ دیجئے کہ تورات لے کر کے آؤ، اٹھا کر کے لاؤ، فاتلوها اور پڑھو تم اس کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا احکام بیان فرمائے کہ کن کن چیزوں کو حرام کیا اور کن کن چیزوں کو حلال کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔